السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تو دکھ ختم کرنے کے لیے میں طوائف خانے چلا گیا، لیکن جب کمرے میں پہنچا تو میرا ایمان جاگ گیا۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ جانے لگا تو اس لڑکی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ مجھے بچا لو، نہیں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس سے نکاح کر کے میں اسے گھر لے آیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تم نے صحیح نہیں کیا، یہ عورت تمہیں ذلیل کروائے گی۔ میں نے کسی کی نہ سنی، لیکن 2 ہفتے بعد جب اچانک گھر آیا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے گھر میں 4 لمبے قد کے۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے وہ خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ یہ اس شہر کا سب سے مشہور کوٹھا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کوٹھے پر قدم بھی رکھوں گا، لیکن اب یہاں پہنچ چکا تھا اور وہ لڑکی میرے سامنے موجود تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک آئینہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس آئینے کے اندر اپنا وجود دیکھا، میں زمین پر سجدے میں گر گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ میرا نام حمزہ ہے اور میں نے سونیا نام کی ایک لڑکی سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے۔ میری وہاں بہت اچھی نوکری تھی، جبکہ سونیا ریسپشنسٹ تھی۔ پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تو صرف ایک عام سی ساتھی ملازمہ سمجھا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک دن میری زندگی کا سب سے اہم حصہ بن جائے گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دوستی کا آغاز اسی نے کیا تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ دفتر میں ضرورت کے علاوہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی بات اسے میری طرف کھینچ لائی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب دفتر کی چھٹی ہوئی تو وہ میرے پاس آئی۔ حمزہ سر، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو کیا آپ مجھے گھر تک چھوڑ دیں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو میں ضرور چھوڑ دیتا ہوں، میں نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ اس نے فوراً کہا کہ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، تو اس لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہ میرے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں چند لمحوں کے لیے چونک گیا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ ایک لڑکی کیسے اتنی آسانی سے ایک تقریباً اجنبی شخص پر اعتماد کر سکتی ہے، مگر اس کے چہرے پر نہ جھجک تھی نہ خوف۔ وہ پورے راستے مجھ سے باتیں کرتی رہی اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا کہ کبھی وہ مجھے پہلے سلام کرتی، کبھی میرے لیے چائے لے آتی، کبھی ہنستے ہوئے کہتی، حمزہ سر آج بہت مصروف لگ رہے ہیں آپ۔ وہ خوش مزاجی سے بولتی، میں مسکرا کر جواب دیتا، کام زیادہ ہے، بس اسی میں لگا ہوا ہوں، میں سکون سے کہتا۔ وہ فوراً کہتی، اپنا خیال بھی رکھا کریں، صرف کام ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ فکر مندی سے بولتی۔ کبھی وہ اپنے گھر سے میرے لیے کچھ بنا کر لے آتی، یہ میں نے خود بنایا ہے، آپ ضرور چکھیں۔ وہ خوشی سے ڈبہ میری طرف بڑھاتی۔ میں کہتا، اتنی تکلیف کیوں کی؟ میں نرمی سے بولتا۔ وہ فوراً ہنس کر جواب دیتی، اگر اپنے لوگوں کے لیے کچھ بنایا جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ محبت بھرے انداز میں کہتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت سر رہتا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ عزت دیتی تھی، میں بھی اس کی عزت کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری گفتگو بڑھنے لگی، پھر دوستی ہو گئی۔ لنچ کا وقت آتا تو ہم دونوں ایک ہی میز پر بیٹھ جاتے، کھانا کھاتے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں کرتے، کبھی اپنے بچپن کے قصے سناتے، کبھی مستقبل کے خواب بانٹتے۔ کبھی وہ کہتی کہ اس ہفتے نئی فلم لگی ہے، چلیے دیکھنے چلتے ہیں، وہ خوشی سے بولتی۔ میں ہنس کر جواب دیتا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ضرور چلتے ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے کہتا، کبھی ہم کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتے، کبھی کسی پارک میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ہماری سوچیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ میں جو بھی بات کرتا وہ فوراً اس سے اتفاق کر لیتی۔ اس وقت مجھے یہی لگا کہ شاید ہماری طبیعت واقعی ایک جیسی ہے۔
ایک دن دفتر سے واپسی پر اس نے اچانک کہا، حمزہ مجھے لگتا ہے میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ میں بھی آپ کے بارے میں یہی محسوس کرتا ہوں، میں سچائی سے بولا۔ اس نے خوشی سے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جو میں آج تک نہیں بھولا۔ سونیا شکل و صورت کی بھی اچھی تھی اور اخلاق کی بھی۔ اس کی نرم گفتگو اور میرا سنجیدہ مزاج ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ پھر ہماری محبت نے بہت جلد شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، شادی کے بعد میں آپ کے گھر آ جاؤں گی، وہ گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ اطمینان سے بولی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم دونوں مل کر اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں اعتماد سے بولا۔ چند ہی دن بعد ہماری شادی ہو گئی اور سونیا میرے گھر آ گئی۔ شروع کے دن بہت خوبصورت تھے۔ میں صبح کام پر جاتا اور شام کو جلدی واپس آ جاتا تاکہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا کہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو نوکری چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں تم آرام سے رہو۔ میں محبت سے بولا۔ اس نے فوراً جواب دیا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، اب مزید نوکری نہیں کرنا چاہتی، بہت تھک گئی ہوں۔ وہ سکون بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر آج ہی نوکری چھوڑ دو، اب تمہاری ذمہ داری میری ہے۔ میں بڑے اعتماد سے بولا۔ اس نے واقعی اس دن نوکری چھوڑ دی۔ وہ گھر سنبھالتی اور میں کام کرتا۔ روز واپسی پر اس کے لیے کبھی پھل لے آتا، کبھی مٹھائی، کبھی اس کی پسند کی کوئی چیز، کبھی گول گپے، کبھی پکوڑے، سموسے۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی ملتی تھی۔ ہر اتوار میں اسے بازار لے جاتا، کبھی نئے کپڑے خریدتے، کبھی جوتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو جاتی اور میں اس کی خوشی دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن شادی کے چند مہینوں بعد ایک بات مجھے آہستہ آہستہ کھٹکنے لگی۔ مہینے کے آخری دن اکثر ایسے ہوتے تھے جب میری جیب پہلے سے بھری ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ خرچے پورے کرتے کرتے پیسے کم رہ جاتے تھے۔ ایک اتوار سے ایک دن پہلے میں نے اسے کہا، سونیا اس بار شاید ہم بازار نہ جا سکیں، اس مہینے خرچے زیادہ ہو گئے، اگلے اتوار ضرور چلیں گے۔ میں نے نرمی سے بولا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ ہر بار یہی کہتے ہیں، وہ ناراضی سے بولی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بات صرف چند دنوں کی ہے، تنخواہ آ جائے گی، پھر جہاں کہوگی وہاں چلیں گے، میں پیار سے بولا۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا کم کر دی۔ اس کا موڈ خراب رہنے لگا۔ میں اس کے پاس جا کر کہتا، مان جاؤ نا، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا۔ میں محبت سے بولا۔ وہ منہ دوسری طرف کر لیتی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ خفگی سے یعنی ناراضگی سے بولی۔ آخر کار مجھے کسی نہ کسی سے ادھار لینا پڑتا، کسی سے پیسوں کا انتظام کرنا پڑتا اور پھر اسے باہر لے جاتا تھا۔ جیسے ہی ہم بازار پہنچتے اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی اور وہ پہلے کی طرح خوش ہو جاتی۔ شروع میں اس سب کو اس کی ادائیں سمجھتا تھا۔ میں خود کو یہی کہتا تھا کہ نئی شادی ہے، لڑکیوں کے نخرے ہوتے ہیں، محبت میں یہ سب چلتا ہے۔ مگر وقت گزرتا گیا تو میری سوچ بدلنے لگی۔ میں اکثر رات کو خاموشی سے بیٹھا سوچتا، پورا مہینہ میں اس کے لیے محنت کرتا ہوں، ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ایک دن میرے پاس پیسے کم ہو تو وہ کیا میرا ساتھ نہیں دے سکتی؟ کیا ایک بیوی کو اپنے شوہر کے حالات بھی نہیں سمجھنے چاہیے؟ اسی وقت پہلی بار میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید یہ صرف ادائیں نہیں ہے بلکہ ضد ہے، ایسی ضد جو کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ میرے حالات کی بجائے صرف اپنی خواہشوں کو دیکھتی ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ میرے دل کے سکون کو ختم کرنے لگا۔ میں دل سے یہی سمجھتا تھا کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی، لیکن جب بھی میں اپنے رویے پر نظر ڈالتا تو مجھے اپنی کوئی ایسی غلطی نظر نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے سونیا مجھ سے ناراض رہتی۔ میں کوئی برا شوہر نہیں تھا،
میں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے کبھی اس پر آواز بلند نہیں کی، میں نے کبھی اسے طعنے نہیں دیے، میں نے کبھی اس پر بلا وجہ حکم نہیں چلایا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو خود چارپائی پر بیٹھے رہتے اور بیوی سے کہتے ہیں سونیا سامنے میرے جوتے پڑے ہیں اٹھا کر دو، وہ حکم دینے والے انداز میں بولتے۔ میں ایسا انسان نہیں تھا، میں خود اٹھتا، اپنے کپڑے خود سنبھالتا، اپنے سامان خود رکھتا، اگر پانی پینا ہوتا تو خود جا کر لے آتا، کیونکہ شادی سے پہلے میں برسوں اکیلا رہا تھا، مجھے اپنے سارے کام کرنے کی خود عادت تھی۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ اگر میں خود کام کر سکتا ہوں تو صرف شوہر ہونے کی وجہ سے بیوی پر حکم چلانے کا کیا فائدہ۔ مگر آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ میری اچھائی کو میری کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ شادی کے 1.5 سال گزر چکا تھا۔ اس دوران سونیا کئی بار مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر چکی تھی۔ میں ہر بار خاموش رہتا، ہر بار معاملہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک بات اور تھی جس پر میں نے کبھی اس سے بحث نہیں کی، وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے خود کہا حمزہ ابھی میں بچے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کوئی بات نہیں، جب تمہارا دل کرے گا تب ہی ہوگا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں بھی اطمینان سے بولا۔ اس نے میری طرف دیکھا، خاموش ہو گئی۔ میں نے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ فیصلہ ہم دونوں کا ہونا چاہیے۔ نہ میری اتنی عمر تھی نہ اس کی کہ جلدی کی جاتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کے اندر ایک ایسا طوفان داخل ہونے والا ہے جو سب کچھ برباد کر دے گا۔ ایک دن میرے باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اندر گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور دھیرے سے بولے حمزہ مجھے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں نے کہا جی سر حکم کرے۔ میں احترام سے بولا۔ انہوں نے بیگ میز پر رکھا، اس میں 25 لاکھ روپے ہیں۔ بینک بند ہو چکا ہے، مجھے 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، میں کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتا، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھ لو، پیر والے دن دفتر آ کر مجھے واپس دے دینا۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بیگ کی طرف دیکھا۔ سر آپ بالکل بے فکر رہیں، پیر کی صبح سب سے پہلے یہ رقم آپ کے حوالے کروں گا میں بھی اعتماد سے بولا۔ انہوں نے مسکرا کر میرا کندھا تھپتھپایا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، وہ مطمئن انداز میں بولے۔ میں بیگ لے کر گھر آ گیا۔ آج سوچتا ہوں کہ میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے یہ بات سونیا کو بتا۔ گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ سونیا آج سر نے میرے پاس 25 لاکھ روپے رکھوائے ہیں، پیر والے دن واپس کرنے ہیں، یہ بہت بڑی امانت ہے، انہیں اچھی طرح الماری میں رکھ دو۔ میں سنجیدگی سے بولا۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ اتنے سارے پیسے؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ ہمارے نہیں ہے، صرف 2 دن کے لیے میرے پاس امانت ہے، میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا آپ فکر نہ کریں، میں بھی الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ میں نے بھی بے فکری سے وہ بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس وقت اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال اچانک آیا تھا یا وہ پہلے سے ہی کسی منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ شاید اس کا کسی اور سے تعلق تھا، شاید وہ پہلے ہی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں تو صرف اپنی بیوی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اتوار کا دن گزر گیا۔ میں معمول کے مطابق کام سے واپس گھر آیا۔ گھر پہنچ گیا تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں چونک گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے آواز دی سونیا کہاں ہو؟ میں بلند آواز میں بولا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا، پورا گھر خالی تھا۔ تب میری نظر شیشے پر چپکے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اتارا، اس میں صرف چند لفظ لکھے تھے، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرا دل تم سے بھر گیا ہے، اب مجھے مت ڈھونڈنا۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی اسی صدمے میں کھڑا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں وہ بیگ آیا۔ میں دوڑ کر الماری کے پاس گیا، الماری کھولی، بیگ وہاں نہیں تھا۔ میں نے پورا گھر الٹ پلٹ کر دیا، ہر دراز دیکھی، ہر کونے میں تلاش کیا،
لیکن نہ سونیا تھی نہ وہ 25 لاکھ روپے تھے۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ہی لمحے میں میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میرے باس کی امانت بھی۔ میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں سب کو بتا دیتا کہ میری بیوی رقم لے کر بھاگ گئی ہے، یا پھر اپنی عزت اور امانت دونوں بچانے کی کوشش کرتا۔ میرے گاؤں میں میری ایک آخری زمین تھی، وہ میری زندگی کی آخری جمع پونجی تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں جلدی خریدار ڈھونڈا۔ لوگ کم قیمت لگا رہے تھے لیکن میرے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا۔ آخرکار میں نے وہ زمین 25 لاکھ روپے میں بیچ دی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ باپ دادا کی آخری نشانی بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ ایک ہفتے بعد میں یہ رقم لے کر باس کے پاس دفتر میں پہنچا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حمزہ پیر کو آنا تھا، آج ایک ہفتہ گزر گیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر جھوٹ بولا۔ دراصل میں الماری کی چابی میری بیوی کے پاس تھی اور وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ مجھے وہاں جانا پڑا، آنے جانے میں کئی دن لگ گئے۔ میں نظریں جھکا کر بولا۔ انہوں نے کچھ لمحے میری طرف دیکھا، پھر بولے، ٹھیک ہے، آئندہ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو پہلے مجھے اطلاع کر دے۔ وہ ہلکے سے بولے۔ میں نے فوراً کہا، جی سر، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں دھیرے سے بولا۔ انہوں نے رقم گن کر اپنے پاس رکھ لی۔ شاید ان کے دل میں میرے لیے بھی تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنی عزت بچا لی۔ دفتر سے باہر نکلا تو میری جیب خالی تھی۔ میری آخری زمین جا چکی تھی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور میں سڑک کے کنارے کھڑا ابھی صرف یہی سوچ رہا تھا کہ جس عورت پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے کبھی نہیں نکلا۔ ڈھونڈنے کی تلاش ان لوگوں کی جاتی ہے جو گم ہو جائیں۔ وہ تو اپنی مرضی سے گئی تھی، جس نے جانا ہو اسے زبردستی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا، نہ کسی کے دروازے پر گیا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جو عورت اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر چلی جائے وہ خوشیوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ مصیبتوں کی طرف جاتی ہے۔ میں نے اس کا نام لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں اس کے کچھ کپڑے رہ گئے تھے، میک اپ کا کچھ سامان تھا، چند تصویریں تھیں اور روزمرہ استعمال کی چند چیزیں بھی پڑی تھیں۔ میں نے ایک ڈبہ لیا، خاموشی سے اس کا سارا سامان اس میں رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ سب کچھ اٹھا کر باہر پھینک دوں، پھر خود ہی سوچا کہ آخر کہاں پھینکوں۔ بس وہ ڈبہ بند کیا اور اسٹور روم میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کبھی اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ سامان بند کرنے سے یادیں بند نہیں ہوتی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ہر وقت خاموش رہتا، دفتر جاتا، کام کرتا، واپس آ کر خالی گھر میں بیٹھ جاتا، دیواروں کو دیکھتا رہتا۔ کبھی رات بھر نیند نہیں آتی، کبھی کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میرے چہرے سے صاف ظاہر ہونے لگا تھا کہ میں کسی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں۔ میرے آس پاس کے لوگوں نے بھی میری خاموشی محسوس کرنا شروع کر دی۔ سب پوچھتے تھے، حمزہ خیریت ہے؟ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں ہر بار یہی کہتا، سب ٹھیک ہے، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی کو حقیقت نہیں بتاتا تھا۔ میرا صرف ایک ہی قریبی دوست تھا، وہ مجھے برسوں سے جانتا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، حمزہ سچ بتا کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مند لہجے میں بولا۔ میں کافی دیر خاموش رہا، پھر نہ جانے کیوں میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ یار، مجھے وہ لڑکی پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں لگتی تھی، وہ افسوس سے بولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں تجھے کیا سمجھاتا، اس وقت تو اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر میں تجھے کچھ کہتا تو شاید تو مجھ سے بھی ناراض ہو جاتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، یار، اس نے میرے ساتھ 1.5 سال گزارا۔ اگر مجھے اس پر شک کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا۔ اس نے کبھی مجھے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ لگتا ہے وہ بہت ہوشیار تھی۔ اس نے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا تھا، مجھے اس پر ذرا بھی شک نہ ہوتا کہ میں دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ میرے دوست نے فوراً کہا، وہ اکیلی نہیں گئی ہو، کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس کے سہارے وہ یہ سب کر سکی۔ وہ یقین سے بولا۔ میں نے بے بسی سے کہا، اب یہ جان کر کیا فائدہ؟
میری آخری زمین بھی چلی گئی، بیوی بھی چلی گئی، گھر بھی خالی ہو گیا، میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ میں آہستہ آواز میں بولا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میری زندگی بس کام اور خاموشی تک محدود رہ گئی۔ ایک دن شام کو وہ اچانک میرے پاس آیا۔ چل باہر چلتے ہیں، وہ ہلکے انداز میں بولا۔ میں نے بے دلی سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ تو وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس نے مسکرا کر کہا بس چل، تھوڑا دل بدل جائے گا۔ وہ اصرار سے بولا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ گئے۔ اس نے میرے لیے کھانا منگوایا۔ میں خاموشی سے چند نوالے کھاتا رہا۔ وہ بار بار مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے کہا اب گھر چلتے ہیں۔ میں سکون سے بولا۔ اس نے فوراً کہا پہلے چائے پی لیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہم نے چائے بھی پی لی۔ میں نے دوبارہ کہا اب تو چلتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور مسکرایا۔ بس ایک آخری جگہ چلنا ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا آپ کہاں جانا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بولا چل تو صحیح۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک پرانی سی عمارت کے سامنے رک گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ میں فوراً رک گیا۔ میں یہاں نہیں جاؤں گا، میں سخت لہجے میں بولا۔ وہ ہنس کر بولا ارے اندر چل، صرف ڈانس دیکھیں گے، تیرا دل بہل جائے گا۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں نے فوراً کہا کہ میں یہ سب نہیں کرتا، مجھے ناچتی ہوئی عورتیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ میں ناراضگی سے بولا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے ناچ رہی ہیں، دیکھ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب صرف دیکھ رہے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ میں نے جواب دیا میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو ناچتی ہوئی عورت کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے۔ میں سنجیدگی سے بولا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا اچھا صرف تھوڑی دیر بیٹھ جا، اس کے بعد سیدھا گھر چلیں گے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ میں صرف اس کی ضد کی وجہ سے اندر چلا گیا۔ حال میں رنگ برنگی روشنیوں سے بھرا ہوا تھا، تیز موسیقی بج رہی تھی، ہر طرف لوگوں کا شور تھا، کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ تالیاں بجا رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں، میرا دل وہاں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اسٹیج پر آئی، پورا حال شور سے گونج اٹھا۔ میں نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ڈانس ختم ہوا تو وہاں موجود لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میرا دوست بھی اچانک اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ چند منٹ بعد واپس آیا اور میرے قریب آ کر آہستہ سے بولا میں نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں چونک گیا۔ کیسا انتظام؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس نے کہا تھوڑی دیر اس سے بات کر لے، تیرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بے فکری سے بولا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں گناہ کر لوں؟ میں سخت لہجے میں بولا۔ اس نے جواب دیا اتنا مت سوچ، کبھی کبھی انسان کو سکون بھی چاہیے ہوتا ہے، ان لوگوں کا یہی کام ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا، شاید دل کی شکست تھی، شاید تنہائی تھی، یا شاید اندر کا خالی پن۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولا۔ وہ سامنے خاموشی سے کھڑی تھی، غیر معمولی خوبصورت، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی اور کمرے میں ایسی خاموشی تھی جیسے دونوں میں سے کسی کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہ ہو۔ میں بھی آخر ایک انسان تھا، میں بھی ایک مرد تھا۔ ایک لمحے کے لیے شیطان میرے دل پر بھی حاوی ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے کھڑی رہی۔ اس کے پیچھے دیوار پر ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا، شاید وہ اسی کے سامنے تیار ہوگی۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا میری نظر اچانک آئینے پر پڑی۔ پہلی نظر میں مجھے اپنا عکس دکھائی دیا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر دوسری بار جب میری نظر پڑی تو میرے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آئینے میں کھڑا شخص میں نہیں تھا، وہ میری ہی ہم شکل کا تھا، مگر اس کے سر پر سینگ تھے، اس کے دانت لمبے اور خوفناک تھے، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے چہرے پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میرے ساتھ کسی نے برا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بھی برا بن جاؤں۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی، ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا میں یہ سب نہیں کر سکتا، میں برا آدمی نہیں ہوں۔
میں مڑ کر دروازے کی طرف چلنے لگا، اتنے میں مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں بھی بری انسان نہیں ہوں۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میرا اصل نام مومنہ ہے، یہاں آ کر ان لوگوں نے میرا نام خوشبو رکھ دیا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تم یہاں کیسے آئی؟ میں سنجیدگی سے بولا، پھر وہ رونے لگی۔ مجھے میرے گاؤں سے اٹھا کر لایا گیا ہے، میں وہاں بھی خوش نہیں تھی۔ میری سوتیلی ماں خود ان لوگوں کے حوالے کر کے گئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ صرف ڈانس کروائیں گے، لیکن آج پہلی بار مجھے آپ کے کمرے میں بھیج دیا گیا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اگر میں یہاں رہی تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہاں کوئی بھی آپ جیسا رحم دل نہیں آئے گا، یہاں تو برے لوگ آتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیے، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، بعض لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر یہ زبردستی ایسے اڈوں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں لگ رہی تھی، اس کے آنسو مصنوعی محسوس نہیں ہو رہے تھے، پھر بھی میں ابھی ایک عورت کے ہاتھوں دھوکا کھا چکا تھا، اس لیے میرے دل میں خوف بھی تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا تم سچ بول رہی ہو؟ میں غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے فوراً جواب دیا، کیا ایسے معاملے میں بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جسے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا، پھر کہا ٹھیک ہے، میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ دیر اسی کمرے میں خاموش بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ باہر اس کے کوٹھے کی بائی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا اگر میں آپ کو دگنے پیسے دوں تو کیا کل اس لڑکی چند گھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ میں تحمل سے بولا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی کہاں لے جانا ہے؟ اس نے شک بھری نظروں سے پوچھا۔ میں نے فوراً ایک بہانہ بنایا، اصل میں ہمارے ایک جاننے والے کے گھر دعوت ہے۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، مجھے چند گھنٹوں کے لیے اسے اپنی بیوی بنا کر ساتھ لے جانا ہے۔ میں پرسکون لہجے میں بولا۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی، پھر بولی ساتھ لے جانے کے الگ پیسے لگتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ میں نے پوچھا کتنے؟ اس نے ایک بہت بڑی رقم بتائی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا ٹھیک ہے، میں دے دوں گا۔ میں مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ بولی رات ہونے سے پہلے واپس لے آنا اور جاتے وقت اپنا پورا نام اور پتہ بھی لکھوا دینا۔ اس نے شرط رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سب کر دوں گا میں۔ وہاں سے نکل کر سیدھا میں اپنے دوست کے پاس گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ میری بات سن کر سر پکڑ کر ایسے بیٹھ گیا، پھر بولا تو پاگل ہو گیا ہے، یہ لڑکیاں ایسی ہی کہانیاں سناتی ہیں تاکہ کوئی ان پر ترس کھا کر انہیں ساتھ لے جائے۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ پھر بولا تیری پہلی بیوی کم از کم محبت تو کرتی تھی، وہ ایسے دھندے میں تو نہیں تھی۔ اس نے تیرے ساتھ دھوکا کیا، اب تو خود کوٹھے کی لڑکی کو گھر لانے جا رہا ہے، سوچ وہ تیرے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ غصے سے بولا۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا مجھے نہیں معلوم وہ میرے ساتھ کیا کرے گی، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو اسے وہاں چھوڑ دینا بھی ظلم ہوگا۔ میں پرسکون لہجے میں بولا۔ وہ بولا میں اس کام میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، کل کو تو خود سر پکڑ کر روئے گا۔ وہ مایوسی سے بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن اب میرے پاس کھونے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ اگر میری وجہ سے ایک بے بس لڑکی کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں کوشش ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ میں جو قدم اٹھانے جا رہا تھا وہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسے اڈے چلانے والے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے آدمی ہوتے ہیں، گنڈے بھی ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی شک ہو جاتا تو میں لڑکی کو ہمیشہ کے لے جانا چاہتا ہوں تو شاید میں بھی زندہ وہاں سے واپس نہ آتا، اس لیے میں نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ میں نے پہلے پیسوں کا انتظام کیا، پھر اپنے کپڑے بھی ایسے پہنے کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہوں۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ ذرا سی غلطی میری اور مومنہ دونوں کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ اگلے دن میں دوبارہ اسی کوٹھے پر پہنچ گیا۔ اس بار میرے چہرے پر وہ سنجیدگی نہیں تھی،
میں نے جان بوجھ کر اپنے انداز کو بدل دیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بھائی نے مجھے پہچان لیا۔ ارے صاحب آ گئے آپ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں آج تو وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں بے پرواہی سے بولا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا آپ جیسے لوگ روز روز نہیں آتے۔ وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولی۔ میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھی۔ پہلے یہ گن لو، میں لاپرواہی سے بولا۔ نوٹ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی رقم گنی، پھر مسکرا کر بولی لگتا ہے آپ واقعی بڑے رئیس آدمی ہیں۔ وہ لالچ بھرے انداز میں بولی۔ میں نے جان بوجھ کر غرور والا لہجہ اختیار کیا۔ رئیس تو ہم پہلے ہیں، اپنی حویلی ہے، اپنا کاروبار ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ فوراً متاثر ہو گئی۔ پھر میں نے مزید ڈرامہ کرتے ہوئے کہا آج تو اسے لے جا رہا ہوں، ویسے کوئی بھی اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہو تو اگلی بار اس کا انتظام کرنا۔ میں نے ایسے انداز میں کہا جیسے مجھے صرف تماشا دیکھنے کا شوق ہو۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ ارے صاحب ایسی لڑکیوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، آپ یہاں آتے جاتے رہا کریں۔ آپ جیسے قدردانوں کی تو ہمارے کوٹھے کو بہت ضرورت ہے۔ آج کل تو زیادہ تر کنگلے ہی آتے ہیں لوگ۔ وہ مذاق کرتے ہوئے بولی۔ میں بھی مصنوعی ہنس دیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اسے مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہو۔ چند منٹ بعد مومنہ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں، شاید اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی واپس آیا ہوں۔ بائی نے رجسٹر میری طرف بڑھا دیا۔ یہاں پر اپنا نام اور پتہ لکھ دو، اور رسمی انداز میں بولی۔ میں نے بغیر کسی گھبراہٹ کے ایک جھوٹا سا نام لکھا، جھوٹا پتہ لکھا اور غلط فون نمبر بھی درج کر دیا۔ اب اگر وہ کبھی ہمیں تلاش بھی کرتے تو ان کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ کاغذ واپس آتے ہی بائی نے کہا رات سے پہلے واپس آ جانا۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ میں نے مسکرا کر کہا فکر نہ کرو، میں وعدہ نبھانا جانتا ہوں۔ میں اعتماد سے بولا۔ چند لمحوں بعد مومنہ کے ساتھ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ ہم دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جب وہ گلی ختم ہوئی اور ہم مرکزی سڑک پر پہنچے تو میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں۔ اب مومنہ کبھی اس جہنم میں واپس نہیں جائے گی۔ میں نے گاڑی کا رخ سیدھا مسجد کی طرف موڑ دیا۔ مومنہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا ہم مسجد کیوں جا رہے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے سکون سے جواب دیا کیونکہ میں تمہیں عزت کے ساتھ صرف ایک ہی طریقے سے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ میں سنجیدگی سے بولا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا تم نے بتایا تھا کہ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہیں بھیج دیا ہے، اس کا مطلب ہے تم واپس بھی نہیں جا سکتی۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد یہ گھر تمہارا گھر ہو جائے گا۔ میں تمہیں کسی پر بوجھ نہیں بننے دوں گا۔ میں سچائی سے بولا۔ مومنہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا میں تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گی اگر آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ورنہ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کا کیا انجام ہوتا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اسی دن ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اس سے کہا یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، سکون سے رہو، آرام کرو، اور صرف ایک بات یاد رکھنا، میری عزت کا خیال رکھنا۔ میں نرمی سے بولا۔ اس نے فوراً جواب دیا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ وہ ادب سے بولی۔ میں نے اس رات اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنے خوف سے باہر نکلے، اسے یہ احساس ہو کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اگلے دن میں اپنے دوست سے ملا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ میری بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ دیے۔ یار تیری بیوی کیا تجھے چھوڑ کر گئی ہے؟ تو پاگل ہو گیا ہے بالکل، اتنی جلدی ایسا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ میں خاموش رہا۔ وہ پھر بولا جلدی کے کام ویسے بھی شیطان کے کام ہوتے ہیں، مجھے ڈر ہے، نہ جانے اب تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ فکر مند لہجے میں بولا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ثابت ہو جاؤں، لیکن یہ فیصلہ میرا اپنا ہے۔ جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کی ذمہ داری بھی میری ہوگی، میں کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں پرسکون انداز میں بولا۔ میری اور مومنہ کی زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی۔ ہم دونوں ایک عام میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ فرق صرف اتنا تھا
کہ میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرتا تھا جو کبھی سونیا کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ شاید میں اندر سے اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار دے کر خود ہی بگاڑ دیا تھا، اس لیے میں نے اس بار خود کو بدل لیا۔ میں روز کام پر جاتا، گھر واپس آتا، مومنہ میرے لیے کھانا تیار رکھتی، میں خاموشی سے کھانا کھاتا، ہم دونوں باتیں کرتے، پھر رات گزر جاتی۔ میں اس کے لیے ہر روز تحفے نہیں لاتا تھا، ہر اتوار بازار نہیں لے جاتا تھا، باہر گھمانے بھی بہت کم لے کر جاتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مومنہ نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ لے دیں، مجھے وہاں لے چلیں، میرے لیے یہ خریدو۔ وہ خاموشی سے گھر سنبھالتی تھی، کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی، وقت پر نماز پڑھتی تھی، روز قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اور جب میں گھر آتا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون بھری مسکراہٹ ہوتی۔ ایک دن صبح جلدی میں میرا موبائل گھر پر ہی رہ گیا۔ دفتر پہنچ کر بھی مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دفتر کے فون پر میرے دوست کی کال آئی۔ اس نے کہا حمزہ تیرا موبائل گھر پر رہ گیا ہے۔ وہ جلدی سے بولا۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ میں حیرانگی سے بولا۔ اس نے کہا میں نے تیرے موبائل پر کال کی تھی، تیری بیوی نے فون اٹھایا، لیکن اسی دوران مجھے پیچھے سے کسی مرد کی آواز بھی سنائی دی۔ اب میں سمجھ گیا کہ فون تیرے پاس نہیں ہے، اس لیے دفتر میں کال کر دی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے دوست نے فوراً کہا کہ فوراً گھر پہنچ، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت ایک دن تجھے ذلیل کروا دے گی۔ وہ پریشانی سے بولا۔ فون بند ہوتے ہی میرے ذہن میں ہزاروں خیال آنے لگے۔ میں خود سے کہنے لگا جب ایک عزت دار گھر کی عورت میری وفادار نہ نکل سکی تو جسے میں کوٹھے سے لے کر آیا ہوں وہ کیا وفا کرے گی؟ کیا میں نے ایک بار پھر اپنی زندگی برباد کر لی؟ میں فوراً دفتر سے نکلا اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر دل بے چینی سے دھڑکتا رہا۔ گھر پہنچ کر میں نے جیب سے چابی نکالی اور خاموشی سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 4 آدمی سامنے موجود تھے۔ پورا گھر بکھرا ہوا تھا، الماریاں کھلی ہوئی تھیں، سامان زمین پر بکھرا ہوا تھا، اور مومنہ ایک کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً الماری کی طرف دوڑا، وہ چیز اٹھائی جس کا لائسنس میرے پاس موجود تھا اور جسے میں اپنی حفاظت کے لیے رکھتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چاروں آدمی گھبرا گئے۔ میں نے بلند آواز میں کہا فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں غصے سے بولا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر جلدی جلدی دروازے کی طرف بھاگے اور گھر سے نکل گئے۔ میں نے فوراً دروازہ اندر سے بند کیا، دوڑ کر مومنہ کے پاس گیا، اس کی رسیاں کھولی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوئی زور زور سے رونے لگی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ روتے ہوئے بولی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھولا انہوں نے مجھے دھکا دیا، دروازہ میرے سر پر لگا، میں گر گئی۔ پھر انہوں نے مجھے کرسی کے ساتھ باندھ دیا، بار بار پوچھ رہے تھے پیسے کہاں ہیں، پیسے کہاں ہیں؟ وہ بری طرح کانپتی ہوئی بولی۔ میں نے اس کی سر کی طرف دیکھا، واقعی وہاں چوٹ لگی ہوئی تھی اور خون بھی جم چکا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنی سوچ پر شرم آنے لگی کہ میں بلا وجہ اس پر شک کر رہا تھا۔ وہ تو خود ظلم کا شکار ہوئی۔ میں نے فوراً اسے سہارا دیا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر پٹی کی، دوائیں دی اور آرام کرنے کا کہا۔ شام کو میں نے اپنے دوست کو بھی ساری حقیقت بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کسی کے دل میں شک کا بیج نہیں ڈالنا چاہیے، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اگر کوئی عورت نیک ہو تو اسے کوٹھے سے بھی لے آئیں تب بھی وہ نیک ہی رہتی ہے، اور اگر کوئی عورت بد کردار ہو تو اسے کسی عالم کے گھر سے بھی لے آئیں تب بھی وہ اپنی عادت نہیں بدلتی۔ میں سکون سے بولا۔ اس دن کے بعد میرے دل سے ہر خوف نکل گیا، مجھے مومنہ پر مکمل بھروسہ ہو گیا۔ میں نے اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، اور مومنہ کبھی میری محبت اور کبھی میری دی ہوئی عزت کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ آج وہ میرے بچے کی ماں ہے۔
ہمارا گھر محبت سے بھرا ہوا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے آج ہماری زندگی میں سکون بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بہت سی غلطیاں یاد آتی ہیں۔ مومنہ نے کبھی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی ضد نہیں کی، کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی کئی بار اپنے دل کے ڈر کی وجہ سے اس پر مکمل بھروسہ نہیں کر پاتا۔ مجھے لگتا تھا کہیں دوبارہ میری قسمت میرے ساتھ وہی کھیل نہ کھیل جائے جو پہلے کھیل چکی تھی۔ سونیا کے دھوکے نے میرے دل میں ایسا زخم چھوڑا تھا جو آسانی سے بھرنے والا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں نے مومنہ کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ شاید اس کا کہیں جانے کا دل کرتا ہے۔ وہ کبھی بچوں کو پارک میں کھیلتے دیکھ کر مسکرا دیتی، کبھی بازار سے گزرتے ہوئے خوبصورت چیزوں کو خاموشی سے دیکھتی رہتی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی وہاں لے چلے۔ مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ وہ میری مجبوری نہیں ہے بلکہ میرے ڈر کو سمجھتی تھی، اس لیے خاموش رہتی تھی۔ آج میرا دل گواہی دیتا ہے اللہ نے مجھے دنیا میں سب سے اچھی بیوی عطا کی۔ میں نے صبح اٹھتے ہی مومنہ سے کہا آج جلدی تیار ہو جانا۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مسکرا کر کہا خیر تو ہے، آج کہاں جانا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا آج میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو سیر کروانے لے جا رہا ہوں۔ آج کوئی کام نہیں ہوگا، صرف خوشیاں ہوں گی۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بولی مجھے کہیں نہیں جانا، وہ آپ دونوں میرے ساتھ ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہیں، اب وقت بدل گیا ہے۔ پہلے میں تم پر مکمل بھروسہ نہیں کر پایا تھا، اس لیے شاید تمہاری بہت سی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری نہیں کر سکا، لیکن اب میں وہ ہر کمی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں گھر سے نکلے۔ ہمارا بیٹا ہماری گود میں تھا، وہ بار بار ہنس رہا تھا۔ میں کبھی اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتا، کبھی مومنہ کی گود میں دے دیتا۔ سب سے پہلے ہم ایک خوبصورت پارک گئے۔ ہری گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو گھاس پر چلانے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑاتا پھر ہنسنے لگتا۔ مومنہ اس کی شرارتیں دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میں نے کئی تصویریں بنائی، پھر ہم سب نے ایک ساتھ آئس کریم کھائی۔ میرے بیٹے نے آدھی آئس کریم اپنے کپڑوں پر گرا دی۔ ہم دونوں اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس کے بعد ہم بازار گئے۔ میں نے مومنہ سے کہا کہ آج جو پسند آئے تم لے لینا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بولی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا یہ بات آج نہیں چلے گی۔ میں نے اس کے لیے خوبصورت کپڑے خریدے، جوتے لے دیے، ہینڈ بیگ لیا، اس کے پسندیدہ رنگ کی چادر بھی خرید لی۔ اپنے بیٹے کے لیے بھی نئے کپڑے، کھلونے، چھوٹی سی گاڑی اور ایک نرم سا ٹیڈی بیئر بھی دے دیا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر ہم ایک اچھے سے ریسٹورینٹ گئے۔ ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ بیٹا کبھی میری پلیٹ میں ہاتھ مارتا، کبھی اپنی ماں کی گود میں جا بیٹھتا۔ ہم دونوں سے دیکھ کر ہنستے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا، سنہری روشنی پانی پر بکھر رہی تھی۔ میں اور مومنہ ساحل کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ہمارا بیٹا میری انگلی پکڑے ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مومنہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جس کی تلاش میں شاید میں برسوں بھٹکتا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے معاف کر دو اگر کبھی میرے ڈر نے تمہیں تکلیف دی ہو۔ وہ مسکرائی، پھر بولی محبت میں معافی نہیں ہوتی، صرف ساتھ ہوتا ہے، اور آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ جب کسی کے نصیب میں ایک نیک انسان لکھ دیتا ہے تو زندگی کے سارے زخم آہستہ آہستہ بھر جاتے ہیں۔ اس دن کی سیر صرف ایک دن کی خوشی نہیں تھی، وہ میری نئی زندگی کی شروعات تھی۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ اب شک تھا، نہ ڈر تھا، صرف بھروسہ تھا، محبت تھی، اور اپنے چھوٹے سے خوبصورت خاندان کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔